اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-4 دن پہلے یوٹیوب پر میں نے ایک مسلمان بھائی کرسچن سے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ کرسچن نے کہا کہ آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، بھلا وہ ہم کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہم کو بچانے کے لیے کہا کہ میں تمہیں بچاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے وقت جو بھی اللہ کو مانے گا ان کو بچانے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بشر ہے، ابراہیم علیہ السلام بشر ہے، انسان ہے۔ اب ہمارے اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ ہم قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی کوئی بھی آیت لے لیں، ایک سورے کو چھوڑ کر سارے سوروں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ یہ بات 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ساری دنیا کے اندر قرآن پڑھتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، اور صلاح جب بھی ہوتی ہے دنیا میں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت بشر انسان پر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے، ورنہ اس سے پہلے کہ نبیوں کے وقت عذاب آ جاتے تھے۔ یہ بات بڑی اہم ہے ہم مسلمان سمجھنے کے لیے۔ دوسری بات، 5 وقت جب ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ یعنی جیسے ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک آدمی اگر 5 وقت نہاتا ہے تو اس کے بدن پر میل نہیں رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 5 وقت ہم کو نماز کے بعد ہمارے گناہوں کو، گناہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو حج میں بلا کر ہمارے تمام گناہ معاف کرے گا، اس کا وعدہ ہے، اور ہم بچے کی طرح معصوم یعنی لوٹتے ہیں حج کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کیا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں جنت ملے گی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حشر کے میدان میں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ، آپ مانگیں گے اور وہ بخشائیں گے، قرآن خود کہتا ہے۔ پھر ہمارے حافظ قرآن اپنے، اگر حافظ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ جنتی 10 کو بچا سکتے ہیں، جنت میں جو ہے لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حاجی اپنے حج کے بعد وہ جنت میں جائے گا، دوسروں کو بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے چینلز ہمارے مسلمانوں کے پاس بے شمار ہے جو جنت میں جانے کے، مگر کرسچن تم کو بھٹکانے کے لیے کہتا ہے تم 5 وقت کی نماز بھی پڑھو تو بیکار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہمارے والوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ تو ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں، کرسچن سڑکوں پہ ہوگا، گلیوں میں ہوگا، گھر پر آئے گا، تم کو ویب سائٹ پہ ملے گا، تمہارے کو مڈل ایسٹ کے اندر تباہ کرنے کے لیے اندر داخل ہونا چاہ رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو یہ برباد کر دے گا۔ کرسچن خاص کر کے وہ تم کو اپنی طرف لے لے گا، یہ بڑی بات ڈینجر ہے۔ تو مسلمان جب سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بچانا چاہتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا، یہ بات سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نظر نہیں آتا، بنا دیکھے میری عبادت کرو۔ کیا اللہ جھوٹا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کو یہی بتانا ہے کہ تم خدا کو بتاؤ، ان سے اگر سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو تم خدا کو بتاؤ، نہیں بتا سکتے اوکے، تم پہلے کتاب لے آؤ، اوریجنل بائبل، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی نہیں آ سکتے۔ دنیا میں جتنے مذہب
इंसानों ने बनाए, सब इंसान एक बार आकर चले गए। अब मैं एक वाक़े के बाद बात ख़त्म कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी समझते हैं, वो पहले यहूदी हैं। फिर क्रिश्चियन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फादर कहते हैं, और क्रिश्चियन इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी है करके जो है गलत जा रहे करके यहूदियों को कहेंगे, रोज़ कहते हैं। और फिर यहूदी क्रिश्चियन को कहते हैं कि तुम गलत जा रहे हो। तो अल्लाह ताला कुरान में पूछता है, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से क्या मिलेगा तुमको? वो आए चले गए। लेकिन ये दोनों अपनी बात पर दोनों गलत है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये दोनों सही कह रहे हैं, यानी दोनों गलत है। और हम ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जो यहूदी निकल गए, यू टर्न ले लिए इस्लाम से, क्रिश्चियन निकल गए, यू टर्न ले लिए ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त, वही बात को दोहराने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे दीन के बानी हैं, यानी दीन इब्राहिम है इस्लाम। तो हमारे लोगों को बात करना नहीं आता, खुदा के लिए उनसे बात मत करें, इस्लाम को समझें। दुबई को बर्बाद कर देना चाह रहे वो लोग, जैसे ईरान में खुमैनी अल्लाह उनको जन्नत दे, कोई भी हो, मेरा भाई है, मुसलमान है, इस्लाम में है, वो शिया हो या सुन्नी, अगर इस्लाम से बेदखल है तो यह अहमदी की तरह मैं उसको दुआ नहीं करूँगा। लेकिन शिया भाई है मेरा, लेकिन उसने ईरान को बचा लिया था पेरिस होने से। इसी तरह अल्लाह करे कि कोई भी दुबई को बचाए, वरना ये नसरानी हर वक्त आज़ादी करके दुबई को बर्बाद कर देंगे। आज दुबई अमेरिका से भी ज़्यादा स्ट्रांग है इकानमी से, तो वो लोग हर वो गंदगी वहाँ ला रहे हैं। अमेरिका की अगर गंदगी मैं बताऊं तो वीडियो भी बस नहीं होंगे। लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं यहाँ, इनके पास ना तो अब तो सुसाइड भी होने लगे हैं। अब ये लोग जो है ट्रेनों के पास आके मर रहे हैं, अब ये जो गोलियां खा के मर रहे हैं, गनों से मर रहे हैं, ये एक दूसरे को भरोसा नहीं करके मर रहे हैं। अल्लाह बचाए दुबई को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।